السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر سبق کے دوران جو بھی قواعد بتلائے جاتے ہیں، اکثر احباب ان قواعد کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان قواعد کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ان کے لیے میں یہ بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے قواعد جو ہم آپ کو یہاں بتائیں گے یا بتاتے ہیں، تو وہ ہمارے اسی چینل پہ پلے لسٹ میں آپ جائیں اور قرآنی قاعدہ کے نام پر 41 اسباق موجود ہیں، وہاں آپ ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اظہار ہے، ادغام ہے، مدات ہیں، حروف مدہ، جو بھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں یا کریں گے تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں سے پڑھتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِ حمزہ کو نرم ادا نہیں کرنا، تحقیق سے ادا کرنا ہے، تسہیل سے نہیں پڑھنا۔ یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، مع الغنہ، غنے کے ساتھ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تہو، تا کو بریک پڑھیں گے۔ ہو واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ اب میں نے آپ کو یہاں بتایا نا حمزہ تحقیق ہے، تحقیق کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور یہ بھی ادھر ہے، ادھر میں نہیں بتا سکا۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، جو ایک دفعہ چیز بتائی جائے، اگر میں آگے جا کے اس کو نہ بتاؤں تو اس کو آپ جو ہے پچھلے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی، سمجھ لیا کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، جہاں بھی نون کے اوپر شد آئے گی وہاں غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے اس کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ غفور الرحیم، غین کو موٹا ادا کرنا ہے، فو و مدہ ہے۔ را کو موٹا ادا کریں گے، دونوں راؤں کو، ٹھیک ہے، یہ پیش کی وجہ سے اور یہ زبر کی وجہ سے۔ حی، ہا کو واضح نکالنا ہے، یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، تیلو لو و مدہ ہے، ہم میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے اور میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے۔ حتی، ٹھیک ہے، یہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، اور ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ حتی، لا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کی کیا پہچان ہے کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ تکون، تا کو بریک پڑھنا ہے، یہ بریک حروف میں سے ہے۔ کو، کاف کو بریک، اور یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کو واو لین کہا جاتا ہے۔ نون کو لمبا نہیں کرنا، اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ فتنتوں، یہاں تا کو ہلانا نہیں ہے، فتنتوں ایسے نہیں کرنا، وہ صرف حروف قلقلہ کو ہلایا جاتا ہے جو کہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے جی۔ فتنتوں، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ فتنتوں، تا کو بریک پڑھیں گے۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔
یکو کاف کو باریک و مدہ ہے، ندینو دی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، للہ یہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، یہ اصل میں یہ تھا لام لی اور اللہ، ٹھیک ہے، لام لی یہ لفظ اللہ سے پہلے لام لی تھا، تو لام لی لام کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اللہ سے پہلے زیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جب ملا کے اس کو پڑھا لی اللہ کی بجائے کیا پڑھا للہ، ٹھیک ہے، یہ حرف جارہ ہے، اس نے اس کو مجرور کر دیا، حالت جر میں لے گیا اسم کو۔ اچھا جی، تو وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں للہ، ٹھیک ہے، تو ملانے کی صورت میں صرف ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اچھا جی، حمزہ کو تحقیق سے نون ساکن کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، ہاؤ واو لین ہے، فلا لا الف مدہ ہے، عد دال پہ قلقلہ کرنا ہے، وا الف مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، الا یہ الف مدہ ہے، علی الظالمین وا کو خوب موٹا ادا کرنا ہے، اور مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے نا تو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ گر جائے گا، علی الظالمین الشہر الحرام، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا گیا سلسلہ سوال و جواب کی غالباً دوسری ویڈیو میں کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے اور ما قبل کے ملانے سے وہ گر جاتا ہے، تو لام تعریف کا حمزہ وصلی مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الشہر را کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، حا کو واضح نکالنا ہے، اور یہ الف مدہ بھی ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے را کو موٹا ادا کریں گے، میم کو لمبا نہیں کریں گے۔ بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ٹھیک ہے، یہاں ہا کو ہلانا نہیں ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، والحرمات لام کو ہلانا نہیں ہے، را کو یہاں بھی موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے اور یہ مد اصلی ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا۔ قصاص قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، صاد کو بھی خوب موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ملا کے پڑھیں گے تو قصا صرف ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، اور یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا ملانے کی صورت میں، باریک اخفا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، فَمَنِ اعْتَدَى، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی یہ دیکھیں، اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو فمن ایسے وقف ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے سے ابتدا کیسے کریں گے، آپ کو یہ قاعدے کا علم ہے کہ فعل کا تیسرا حرف اگر مفتوح ہو یعنی کہ زبر والا ہو تو حمزہ پہ زیر لگا کر پڑھتے ہیں، حمزہ وصلی پر زیر لگائیں گے، کیسے پڑھیں گے، اعتدا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ میں نے ویسے بتایا ہے سمجھنے کے لیے۔ اچھا، نعتدا، فمن اعتدا، تا کو باریک دال پہ مد اصلی ہے، علی لی لین ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، فاعتدو عین کو واضح نکالنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، دو واو مدہ ہے، علیہ عین کو واضح نکالیں، لی لین ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا، بمثلی سا کو نرم ادا کرنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، ما اعتدى علیکم۔ اچھا جی، تا کو باریک پڑھنا ہے، دا مد اصلی ہے، علی یا لین ہے، لئی کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، ملانے کی صورت میں یہ میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ وَاعْلَمُوا عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا۔ منہ پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو مد جائز کہا جاتا ہے، 3 سے 4 الف اس کو لمبا کرنا ہے۔
ان اللہ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. لفظ اللہ کو جو ہے وہ موٹا ادا کرنا ہے, اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. مع المتقین لام کو ہلانا نہیں ہے. متتا کو باریک, قاف کو موٹا, قی یا مدہ ہے, وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے, ٹھیک ہے. وَأَن باریک اخفا کرنا ہے. فی قو قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے. فی یا مدہ ہے. سبی سین کو باریک سیٹی سے بی یا مدہ ہے. للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے, اس سے پہلے زیر ہے. ولا لا الف مدہ ہے. تلقو تا کو باریک, قاف کو موٹا, قو یہ واو مدہ ہے. بِأَيْدِيكُمْ اچھا ای حمزہ کو تحقیق سے اور یہ یا لین ہے. دی یا مدہ ہے. دیکھیں فرق ذہن میں رکھیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ ہوتی ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یا لین کہا جاتا ہے. اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے. میم ساکن کا یہاں اظہار ہے. التہلکہ اچھا جی, یہ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. تا کو باریک پڑھنا ہے. ہا کو ہلانا نہیں ہے. لام کو موٹا اور لمبا نہیں کرنا. کاف کو باریک پڑھنا ہے. یہ وقف کی صورت میں یہ گولتا جو ہے یہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی. اب یہاں ایک بات نوٹ کریں, 3 مختلف علامتیں ہیں. یہ جو 3 آپ کو نقطے نظر آ رہے ہیں, ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, اس کو معانقہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اکٹھے آتے ہیں قریب قریب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو یہاں نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اگر یہاں کریں گے تو پھر یہاں نہیں کریں گے. التہلکۃ واحسنوا, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے جیم پہ وقف کرنا بھی جائز ہے, یعنی کہ آپ یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں, ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں مختلف علامتیں ہوں, ایک علامت وقف کرنے کی ہو, ایک علامت جو ہے وقف نہ کرنے کی ہو, اس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ وقف کریں یا وقف نہ کریں, ٹھیک ہے. وَأَحْسِنُوا حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. سین کو باریک سیٹی سے, نو واو مدہ ہے. ہاں یہاں جب وقف کریں گے تو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا, صرف واو مدہ, ٹھیک ہے. جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ واو مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے کے شروع میں, تو یہاں مد ہوگی جس کو مد جائز کہا جاتا ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ اب یہاں اکثر بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں مد پڑی ہوئی نہیں ہے, نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ آپ مد کیسے ہو رہی ہے. تو قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو وہاں مد جائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہاں مد ہو یا نہ ہو. اچھا جی, ان اللہ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. یحب لام کو ہلانا نہیں ہے. ہا کو واضح نکالنا ہے اور ہلانا نہیں ہے. سین کو باریک سیٹی سے, نی یا مدہ ہے. وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز آگے سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. جو باتیں آپ کو یہاں بتائی گئی ہیں ان کو آپ مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمارا دوسرا جو کورس ہے قرآن قاعدے کا 41 اسباق پر مشتمل, اس کو آپ لازماً دیکھیں. اور جو میں نام لے رہا ہوں, اظہار ہے, ادغام ہے, جس چیز کا بھی میں نے نام لیا ہے وہ آپ کو وہاں سے ٹائٹل میں جو ہے نا وہ لکھا ہوگا, اس پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں, تفصیل کے ساتھ مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ہر بات کی واضح سمجھ آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.